بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، اللہ کی ذات نہایت رحیم و کریم ذات ہے۔ جب وہ کسی کو معاف کرنے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر کے ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ایسے ہی رئیس پہ ہے جس کی تقریباً ساری زندگی لذات دنیا اور شہوتوں میں گزری، پھر اس کی زندگی میں اچانک وہ کیسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا، جو اپنے دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں اور خواہشات و لذات کی ہر قسم میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ نہ اسے کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی 3,03,000 دینار تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ اس کے محل میں ایک اونچا بالا خانہ تھا جس کے دونوں جانب کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں میں بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا۔ اس بالا خانے میں ایک کبہ بھی تھا جو کہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ اس کبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں ہر وقت مجتمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا، سب حاضر ہو جاتی، اور جب گانا بند کرنا چاہتا ستار کی طرف اشارہ کرتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی چاہتا پکڑ لیتا اور پھر رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح ہوتے ہی شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ ہوتا، بلکہ اس کے پاس ہر وقت ہنسی خوشی کی باتیں اور اسی قسم کے تذکرے ہوتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے قبہ میں تھا، یاران مجلس ساتھ تھے کہ دفعتاً اس کے کان میں ایک سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا اور بہت ہی دلکش تھی۔ اس آواز نے اسے یکدم بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے فوراً اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جہاں سے بھی آ رہی ہے اس شخص کو پکڑ کے لاؤ۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک نوجوان نہایت کمزور بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، 2 چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا، ایک دم مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے میں لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ ہاشمی رئیس شراب کے نشے میں مست تھا، کہنے لگا یہ کون شخص ہے اور تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آپ نے آواز سنی تھی، اور یہ مسجد میں کھڑا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ رئیس نے اس فقیر سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فقیر نے اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ تطفیف، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی چند آیتیں پڑھنا شروع کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے، ان کے پینے کے لیے خالص شراب جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی ملے گی، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر سے ایسے 2 چشموں کو دیکھے گا جو 2 باغوں میں جاری ہوں گے، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فقیر نے مزید اسے کہا کہ ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔
وہ آگ ایسی شعلوں والی ہے کہ بدن کی کھال تک کو اتار دے گی، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور پھر اپنے تمام اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ۔ اس کے بعد فقیر کو صحن میں لے جا کر ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا۔ فقیر اس کو اسی طرح نصیحتیں کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول تو فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دن چڑھے سارے مجمع کے سامنے توبہ کی، اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، اور اتنا مجاہدہ شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، مگر وہ کہتا، دوستو میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے رب کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ کہہ کر رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔